بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامتیں بیان فرمائی التجافی عن دار الغرور، کہ بھائی دنیا کی یہ جو دھوکے دار دنیا ہے اس سے انسان کا کنارہ کش ہونے لگتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی عطا کرتا ہے وہ دنیاوی معاملات میں زیادہ نہیں لگتا، وہ بس رزق اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے، حد سے زیادہ نہیں بڑھتا۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا پھر وہ دھیرے دھیرے الانابۃ الی دار الآخرہ، پھر وہ آخرت کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیسری چوتھی علامت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ وہ پھر اپنی موت کی تیاری کرتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی علامت ہے۔ بتاؤ یہ چار علامتیں جو اللہ کے نبی نے شرح صدر کی، ہدایت کی علامتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، کون کون آدمی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے؟ آپ یہ کہہ لیں بس کوئی نہیں پیدا کرنا چاہتا ہے، یا ایسا تو نہیں سب اوپر اوپر گزرتا چلا جا رہا ہے، میں بولتا چلا جا رہا ہوں؟ سمجھ میں آیا کہ فارسی میں تو نہیں بولا؟ ارے انگریزی بولتا تو شاید کچھ سمجھ میں آتا نا۔ ارے سمجھ میں آیا نا؟ اللہ تعالیٰ دل میں ہدایت اور نور عطا کرتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دنیا سے دوری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل دنیا سے دور ہو جائیے۔ دنیا سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بھی اللہ کے دین کے تابع کر دیا جائے۔ کھانا کھاتے ہیں نبی کے طریقے سے کھائیں، لیٹرین جاتے ہیں نبی کے طریقے سے کریں، دین ہے۔ سوتے ہیں سونا بھی نبی کے طریقے سے کریں۔ ارے کنگھی کرتے ہیں نا، کنگھی بال میں، اور نوجوانوں سے مت پوچھو، اگر نائی کی دکان ہوتی تو نائی بھی پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ کب ہٹیں کب ہم بال کاٹیں۔ کنگھا کرتے ہو نا، نبی کے طریقے سے کرو۔ بال میں تیل ڈالتے ہو، نبی کے طریقے سے کرو۔ جو ہم کرتے ہیں وہ نبی بھی کر چکے ہیں، بس ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق یہ ہے، ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور نبی رب کی مرضی سے کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی تمام مرضیات کو نبی کی مرضیات کے تابع کرتے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ ہو گیا جو ہمارے آپ سے متعلق ہے۔ ہمارا مزاج تو ہم تو کہتے ہیں تجارت کھل کر کے کرو، خوب کرو تجارت۔ مسلمانوں ایک بات اور یاد رکھیے گا، ملازمت کے چکر میں اول تو پڑھنا نہیں، ملنے والی نہیں، بہت مشکل ہے۔ گھوس دے کر کے، رشوت دے کر کے ہو سکتا ہے کہ مل جائے، ملنی نہیں یہ تو پکا ہے۔ مل گئی اگر تو کوئی 100% ہمیں گارنٹی سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے۔ رشوت اس میں بھی اوپر سے نیچے تک، نقلی فارم بھرنے تو بھر رہے، نقلی کوٹا بنانا ہے تو کوٹا کر رہے ہیں۔ سب فرضی کام تو زیادہ ہوتے ہیں، دنیا جانتی ہے 70% سارے کام ہوتے ہیں اسے الٹے سیدھے۔ بل بننا ہے 25 کا، بنا رہے ہیں 500 کا، نہیں بنتا۔ کیا مسلمان کے لیے صرف خالی جھوٹ بولنا مسجد میں گناہ اور دنیا میں سب کہیں جائز ہے؟ ملازمت پہ ہو تو بھی ناجائز ہے، گھر میں ہو تو بھی ناجائز، کسی کے پاس جاؤ، جہاں بھی جاؤ، جو چیز غلط ہے وہ قانون خدا کا ہے، سب جگہ غلط ہے، کہیں وہ جائز نہیں ہے۔ تجارت کرو، خوب تجارت کرو، حلال طریقے سے تجارت کرو، خوب تجارت کرو۔ تجارت کرو گے تو اس کا ایک دائرہ محدود رکھو۔ تجارت یہ سمجھ کے کرو میرے پیغمبر نے تجارت کی، صحابہ نے تجارت کی، تبع تابعین نے تجارت کی، امام ابو حنیفہ نے تجارت کی، امام مالک نے تجارت کی، بڑے بڑے علماء نے تجارت کی، بزرگان دین نے تجارت کی۔ اس تجارت کے ذریعے سے جو پیدا ہونے والی دولت تھی، صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے کارخانہ تھے، اور ان کارخانوں کا یہ حال تھا
کہ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے جو بیٹھے ہوئے کابینہ کے علماء تھے ان کی تعداد تقریباً 500 علماء کی تھی جو ان کی کابینہ میں بیٹھتے تھے. ان کو حضرت 10,000 دینار دیتے تھے. ایک دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا جو بڑا والا روپیہ چلتا تھا اس کے برابر. آج کے زمانے میں آپ اس کی قیمت سوچیں اور سمجھیں, کیلکولیٹ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی حکومت اتنی بڑی تنخواہ ایک عالم کو نہیں دے رہی جتنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا. علماء نے نہیں ہمارے تجارت کی ہے, تجارت کی ہے تبھی تو اتنی زیادہ, سب سے زیادہ بحثیں. کتاب الصلاۃ بہت مختصر, نماز کا بیان علماء جانتے ہیں, زکوٰۃ کا بیان بہت مختصر, حج کا بیان بہت مختصر, صدقۃ الفطر کا بیان بہت مختصر. اور جب بات آتی ہے کاروبار کی, تجارت کی, تو سب سے زیادہ اسی کے مسائل ہیں, سب سے زیادہ. کیوں؟ ہم معاشی طور پہ بھی کمزور نہ ہوں, کیونکہ جب پیسے اور دولت کی کمی ہوتی ہے تو ایمان بکنے کا خطرہ رہتا ہے. اس لیے پیسوں کی ضرورت ہے. پیسہ ہوگا تو مسجد بنواؤ گے, پیسہ ہوگا تو مدرسے بنواؤ گے, پیسہ ہوگا تو لوٹے خریدو گے, پیسہ ہوگا تو مصلے خریدو گے, پیسہ ہوگا تو تسبیح خریدو گے, پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ فرض ادا کرو گے, پیسہ ہوگا تو حج کرو گے. اور پیسہ ہوگا ہی نہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو, اللہ تو کھلائے گا ہی. مفتی صاحب بتا کے گئے تھے. تو آ چکا پیسہ, اور آ چکی دولت, اور آ چکی تجارت, اور آ چکا آپ کے پاس رقمہ. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھو, کھلانا اس کا کام ہے, جد و جہد کرنا تمہارا کام ہے. مسجد میں جاتے ہو, ارے جاتے ہو مسجد میں جمعے کو, ہے نہیں؟ ہاں, ہفتے میں ایک ہی مرتبہ تو جاتے ہیں, ہماری پہچان یہی ہے. ایسے تھوڑی بابری مسجد ٹوٹ گئی, ایسے نہیں ٹوٹی. ہزاروں بابری مسجدیں, اس کا تو ایک قصہ و کہانی ہے. ہزاروں مسجدیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. جاؤ پنجاب سرحد علاقہ, یہ پنجاب کا علاقہ گھس جاؤ, یہاں سے لے کر کے دلی, اور دلی سے لے کر کے پانی پت, سونی پت, جتنے علاقے ہیں ذرا دیکھ لو جا کر کے مسجدوں کا حال. ہریانہ دیکھ, تمہارے ضلع کی بات کر رہا ہوں, جانے کتنی مسجدیں ویران پڑی, اور کتنی مسجدیں جنہیں مسلمانوں نے توڑ کر کے اس پہ عالیشان گھر بنا لیا. تم وہاں بھاگے پھر رہے ہو عدالت میں, بابری مسجد ہمیں دو, اور جن مسلمانوں نے توڑ کر کے گھر بنا لیا اس کو کون دے گا؟ قاتل تو ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ہمت جب ہوئی جب ہم نے کیا ہے کچھ. کسی کی ہمت ہے جو ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالتا؟ ہم نے دروازہ کھولا ہے جناب, ہم نے دروازہ. تو بات چل رہی تھی تو کبھی کبھار مسجد میں ہم بھی پہنچ جاتے ہیں نا. تو مسجد میں جب جاتے ہو, اگر روز جاؤ تو اس کا سلیقہ معلوم ہو. بادشاہ کہیں جاتے ہو تو اس کا سلیقہ ہوتا ہے کہ نہیں. ڈی ایم ایس پی کے ہاں ایک درخواست لے کر کے جاتا ہے آدمی, تو اگر بہت بڑا جو مطلب آپ کی زبان میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے تو بہت دور سے سلام کرتا ہے, نواب واجد علی کو سلام جیسے کیا جاتا ہے. جانتے ہو, اتنا سر جھکاتا ہے کہ لگتا ہے اب گرا کیا کب گرا. ڈی ایم ایس پی کہاں جاتے ہیں نا اپنی غرض کے لیے, کائے کے لیے؟ اپنی غرض کے لیے. تو اتنا لمبا سلام مارتے ہو اللہ کے گھر میں, تو یہ تو ڈی ایم ایس پی اور بادشاہوں کا بادشاہ, ساری کائنات کا مالک. اس کے در پہ جاتے ہو تو کچھ قاعدہ اور طریقہ نہیں ہے. اب وہ طریقہ تو معلوم نہیں. نماز لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اور یہ جناب علی آ گئے, اب بس یہاں دروازے سے ہمارا السلام علیکم معلوم دیتا ہے کہ سب ان کے لیے فرصت میں بیٹھے تھے سلام کا جواب دینے کا. کیا طریقہ بنا رکھا ہے؟ کہاں سے ثابت ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد سلام کرنا؟ ثابت یہ ہے کہ آپ داہنا پیر داخل کریں, بسم اللہ پڑھیں, درود پڑھیں, یہ ثابت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اور پھر اپنا داہنا پیر داخل کریں. پھر کیا کریں؟ داہنا پیر داخل کریں, سنت اعتکاف سنت کی نیت کر کے داخل.
یہ طریقہ ہے. یہ ٹھونک دیتے ہیں السلام علیکم، بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں وعلیکم السلام، ایک بغل میں تراویح وہ نفل پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے. اب وہ اچانک سے ہر کسی کا ذہن ایک ساتھ نہیں رہتا، اگر اس نے دھوکے سے وعلیکم السلام کہہ دیا تو اس کی نماز چلی جائے گی. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کون ہوگا ذمہ دار اس کا؟ ارے کم از کم مولویوں کے پاس بیٹھ کر تو کچھ سیکھ لو، اللہ کے دربار میں جانے کا طریقہ سے. تو میرے بھائی، تو میں یہ کہہ رہا تھا مسجد بھی بنانے کی ضرورت پڑے گی، مدرسہ بھی بنانے کو پڑے گا. اور مسجد میں یہ جو طریقے ہم لوگ کرتے ہیں نا، یہ کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ ہم مدرسوں سے جڑے نہیں. بچوں کو ہانک دیتے ہیں، صبح ہانک دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وہ پڑھے نہ پڑھے کوئی بحث نہیں، چلے آئے واپس. یاد رکھیے مسجدیں اس وقت بہتر طریقے سے آباد ہو سکتی ہیں جب آپ مدرسوں کو آباد کریں گے، مکتب کو آباد کریں گے. مکتب سے مسجد جانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. مکتب سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ مسجد جانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. اللہ کے سامنے عبادت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. اللہ کے سامنے عبادت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، نماز کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، حج کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. دنیا کے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں پڑھا دو، لیکن کم از کم خدا کے بندے، اللہ کے بندوں، کم از کم آپ اپنے گھروں، اپنے مسجدوں کے جانے اور آنے کا انتظام تو اپنے بچوں کو بتا دو. تو اب مکتب کو چلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. مسجد میں جاؤ گے تو اس سے پہلے مکتب کو سنبھالنا ہے. اب چند باتیں سے بات کرنی ہے، پھر بات ختم کر دینی ہے. تو مکتب تو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آدمی مسجد کے لیے تیار ہو. آپ کے گاؤں کو میں نے یہاں مسجد میں دیکھا، پیچھے مدرسے کے پیچھے بہت بڑا تال ہے. ارے کسی نے دیکھا ہے بھائی؟ دیکھا ہے؟ سب گاؤں کے ہی لوگ ہیں، باہر کے لوگ تو نہیں ہیں. اچھا، خدا نہ خواستہ کوئی گر جائے تو پتہ چلے گا کہاں گئے وہ. بچے آپ ہی کے تو ہیں، کسی اور کے تو نہیں ہیں. میرے لہر پور سے بچے آتے ہیں، تو ہم ہماری ذمہ داری نہیں بنتی اس کو سنبھالنا، سدھارنا. وضو خانہ اتنا ٹوٹا پھوٹا بنا ہے، عجیب سا. مسجد بھی ضرورت ہے اس کے بننے کی، لیکن جب تک کام چل رہا ہے چلے. لیکن پہلا کام وہی ہے کہ آپ اس تالاب کو صحیح کروائیں. کتنی ٹرالی لگنی ہے مولانا؟ کہاں گئے مولانا؟ تقریباً 50 مان لو، 60 مان لو. اگر ایک آدمی اپنی اپنی کھیت سے اور علاقے سے 10 ٹرالیاں اپنی ٹرالیوں سے ڈال دے، کام ہو جائے گا آسانی کے ساتھ. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہم کو بتا دو کون کون 10 20 ٹرالی ڈالے گا. پرسوں سے کام چالو ہو جائے گا انشاءاللہ. کل تو تھوڑا سوئیں گے نا، پرسوں سے کام چالو ہو جائے گا. جو پہلے دے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب دے گا. یہ اللہ کا گھر ہے مسجد، اور نبی کا گھر مکتب اور مدرسہ. ہمارے گھر اتنے عالی شان بنے اور رسول اللہ کا گھر اتنا کمزور رسالت میں بنا ہوا. ارے کوئی بندہ کھڑا تو کوئی بولے تو بھائی 10 ٹرالی ہم دیں گے یا 20 ٹرالی دیں گے، کوئی بولے تو. جی بتاؤ، سب سے پہلے کون کرتا ہے مسجد کی تعمیر کے لیے؟ اس کے لیے وہاں مسجد کے پاس ہے وضو خانے کی، یہ حال خانے کس کے لیے؟ تالاب بہت گہرا ہے اس کے لیے. نقد پیسے ہوتے ہیں، نقد لکھا دے، بہت سارے نقد بھی لکھانا ہو تو نقد بھی لکھا دے. اس کے بعد دعا ہو جائے گی فوراً. کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جتنی خوشی ہو. یہ کام تو ہمارا ہے، ہمارے گاؤں والوں کا، بلکہ تمام مسلمانوں کا ہے. بتاؤ اس کے لیے. 505 فاروق کہیں 5 بتاؤ اور ڈالو بھائی، شروعات کرو. سب سے پہلے 5 ٹرالی لکھی گئی محمد فاروق صاحب. ٹھیک ہے،
ٹھیک ماشاءاللہ. اس کے بعد اور بولو بھائی جو ٹریکٹر ٹلانے والے ہیں خصوصاً وہ لکھ لیں اور سب بھی لکھا سکتے ہیں یا پیسے جمع کر دیں. تقریباً 50-60 ٹرالی تو ہو ہی جائے. بتاؤ. اس کے بعد فوراً دعا ہو جائے گی. جو باہر کے بھی ابھی تشریف رکھیں اس کے بعد دعا ہی ہونا ہے. حضرت کا بیان بہت قیمتی ہمارے سامنے آ گیا. ہر موضوع پر اور ہر قیمتی باتیں ہمارے سامنے ہمارے اور دینی مدرسے اور معاشرے کے حساب سے جو چلن ہے اس کے حساب سے بہت ہی موضوع کو کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کے بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور مجلہ فرمائے. اس کے بعد کون ہے؟ محمد شعبان 5 بولو. اس کے بعد کون ہے؟ ارے اللہ کے بندوں کھڑے ہو کر کے کہو تو ہمت کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے بندے ماشاءاللہ کھڑے ہو کر کے. یہ اپنے گھر کے لیے نہیں اللہ کے گھر کے لیے. جی ارے ہمیں دینا ہو تو کوئی بات نہیں ہے بھیا. جی اصل میں تھوڑا ٹائم تھوڑا ویسا کر دیا آپ لوگوں نے. دیر میں بلایا 20 منٹ بہت اچھا ہوتا. اور ٹائم 11:30 بجے بیٹھے. محمد شمشاد کی 2 ٹرالی محمد شمشاد کی یہ ہے. اور بولو بھائی. اور بتاؤ بھائی سب لوگ ایک طرف سے لکھا دو. ملا پور والوں تمہارے پاس ٹرالیاں ٹریکٹر سب کچھ ہے. یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کو تو بغیر کہے کر دینا چاہیے. جی بول دو بھائی بول دو. بولو بھائی. بڑا نام مشہور ہے پورے ہندوستان میں ملا پور کا. جی اور جب یہاں آئیں گے لوگ تو کیا سوچیں گے؟ مسجد ہے جلیس کی. کیا ہے جلیس بتاؤ. ایک اب کس کا نمبر آئے گا؟ 5 سے حاجی حبیب صاحب 3 ٹرالی 2 ٹرالی. حاجی حبیب صاحب 2 ٹرالی. لکھ لیا کرو. اور بولو بھائی ابھی اور تو بتاؤ. آدھے پہ نہیں پہنچے. ہاں ماشاءاللہ یہ نقد ہے. ایک ہے لیکن نیک ہے. اور بتاؤ. اور بتائیے ان کے پاس گنجائش ہو تو اور اچھا بتائیے. یہ ہماری مائیں بہنیں سوچ رہی ہیں کہ یہ سب کام مردوں کا ہے. جی ایسا نہیں ہے. جنت تمہیں بھی جانا ہے. تمہیں اپنی جنت جانا ہے. انہیں اپنی جنت جانا ہے. جی ماں بہنیں بھی ہماری بتانا چاہے بتا دیں. اپنا نام لکھا دیں. اپنی طرف سے ذمہ داری لے لے. مجھے بھی ایک دو مائیں بہنیں بھی اپنی طرف سے لکھوا سکتی ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حافظ محمد احراز صاحب انہوں نے 1000 روپے نقد دیا. اللہ جزا خیر عطا فرمائے. اور یہ اور روزلی صاحب جو اغوا پور سے تشریف لائے انہوں نے 50 روپے نقد دیا ہے. چلیے خیر کچھ تو ہو ہی جائے. اور بتاؤ بھائی بیٹھے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن جذبہ دکھا نہیں رہے. اب یہ بھی کہہ رہے ہوں گے دیکھا جائے گا. بتاؤ سب کے دروازے پر جا جا کر ملاقات کری جائے گی. اور کیا 100 روپے مولوی محمد نابیل صاحب. اور بتاؤ بھائی ان کے پاس پیسے نقد ہو نقد بتا دیں. اور جو نقد نہیں ہے وہ پھر دکھا دیں. بعد میں 2 ٹرالی 1 ٹرالی یا جتنا دے سکے وہ بھجوا دیں پہنچا دیں. اور یہ دینا بھی ہے. اب تو سوچ رہے 50-60 ٹرالی ہو ہی جائیں گی. لیکن ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جیسا آپ نے کہہ دیا تو ہو جائیں گے انسان علی. ماشاءاللہ یہ مستری انسان علی صاحب ماشاءاللہ آپ نکلنے لگے ہیں. سب جیب ٹٹولنے لگے ہیں تو انشاءاللہ مفتی صاحب کی بات پوری ہو جائے گی. یہ محمد علیم محمد عبدالعلیم 100 روپے دیے. اور یہ کون ہے؟
50 रुपये मोहम्मद गुफरान साहब। अरे भाई किसी के दुनिया में जा चुके हो उनके नाम से डलवा दो, सारी सवाब मिलेगी, ये जमीन बन जाएगी, कयामत तक उसका सवाब मिलेगा। जी हाँ, जो घर से अब चले गए हैं बुजुर्ग, उनके नाम पर 1-2 ट्राली दिखा दीजिए।